السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ روزے کا مقصد سحری افطاری کی فکر و اہتمام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ کامیابیوں کے مسافر لوگوں سے الجھتے نہیں، بلکہ کامیاب ہو کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسلامک مون کوٹس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ حضرت علی۔ اعتبار توڑنے والوں کو یہی سزا کافی ہے کہ زندگی بھر خاموشی ان کو تحفے میں دی جائے۔ دعا۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکے۔ نمبر 1، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد۔ نمبر 2، تمہارے غصے میں تمہارا پیار۔ نمبر 3، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اسلامک مون کوٹس۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ ماں، یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں، اگر تمہیں ان کا اندر دیکھ لو پھر تمہیں ان پہ ترس آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ میری ماں آج بھی ان پڑھ ہے، ایک روٹی مانگو تو 2 لے کر آتی ہے۔ اگر کبھی کسی ضدی جاہل کے ساتھ تکرار کی آزمائش میں پڑ جاؤ تو اپنی خاموشی کو بطور راستہ بنا کر نکل جاؤ۔ الفاظ اتنے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، لیکن الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا احساس اتنا خوبصورت ہو جو دلوں کو چھو جائے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔
تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں اور عیبوں سے کوئی بھی خالی نہیں۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ، عبد الرحمن اور حارث ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ میرے یقین کی کشتیاں یوں ہی نہیں ڈوبی، میں نے دیکھا ہے تجھے اوروں سے دل لگاتے ہوئے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ کاش سال بھر میں کوئی ایسا دن ہوتا جس دن مرنے والوں سے ملاقات کی جاتی، بچھڑنے والوں سے پھر سے مل سکتے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ بندے کے اخلاق سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے، لہذا اپنے اخلاق اچھے کریں۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 10 روپے کا پین بھی 10 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ رائٹ۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اسلامک مون کوٹس۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ امام حسین علی نے فرمایا، کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کر، وہ ملعون ہے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ اسلامک مون۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ اور یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے،
عربی کہاوت۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے، مولا علی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نام عبداللہ، عبد الرحمن اور حارث ہے۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔